تاریخ کے صفحات پر کچھ ایسے واقعات درج ہیں جو صدیوں تک قوموں کی تقدیر بدل دیتے ہیں۔ کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جو صرف شکست یا فتح کی کہانی نہیں ہوتے، بلکہ ایک پوری نسل کے عروج و زوال کا فیصلہ کرتے ہیں۔ آج ہم آغاز کر رہے ہیں ایک ایسی ہی سیریز کا جس کا عنوان ہے ہسٹری آف پاکستان، اور اس سفر کی پہلی داستان ہے 1857 کی جنگ آزادی۔ دوستوں، یہ وہ لمحہ تھا جب غلامی کی بیڑیاں توڑنے کی کوشش ہوئی، مگر نتیجہ ایک اور بڑے اندھیرے کی شکل میں سامنے آیا۔ بیونڈ احتشام کے معزز دوستوں، السلام علیکم۔ پاکستان کی تاریخ پر بننے والی پہلی ویڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین، جیسا کہ ویڈیو کے آغاز میں بتایا گیا ہے، آج ایک نئی سیریز کا آغاز ہو رہا ہے جو کہ ہسٹری آف پاکستان کے نام سے منسوب ہے۔ یہ سیریز 1857 کی جنگ آزادی سے شروع ہوگی اور 2025 کی موجودہ دہائی تک آپ کو تاریخ کے ہر اہم موڑ سے گزارے گی۔ تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ، کیونکہ یہ صرف تاریخ نہیں بلکہ پاکستان کے سفر کی اصل کہانی ہے۔ سن 1857 ہندوستان پر انگریز ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکمرانی مضبوط ہو چکی تھی۔ مغل سلطنت جو کبھی عظمت کی علامت تھی، ابھی صرف دہلی کے لال قلعے تک محدود رہ گئی تھی۔ نوابین اور راجے اپنی طاقت کھو چکے تھے، عوام پر ظلم و جبر بڑھتا جا رہا تھا۔ معاشی استحصال، زمینوں پر قبضے، بھاری ٹیکس اور مذہبی معاملات میں مداخلت، یہ سب وہ شعلے تھے جنہوں نے بغاوت کی چنگاری کو بھڑکا دیا۔ دوستوں، بغاوت کی ابتدا فوجی چھاؤنی میرٹھ سے ہوئی۔ انگریزوں نے بندوقوں کے کارتوس میں گائیں اور سور کی چربی شامل کی جو ہندو اور مسلمان دونوں کے عقائد کے خلاف تھی۔ یہی واقعہ ایک بہت بڑے طوفان کا پیش خیمہ بن گیا۔ 10 مئی 1857 کو سپاہیوں نے میرٹھ میں انگریزوں کے خلاف علم بغاوت بلند کیا۔ یہ شعلہ دہلی تک پھیل گیا اور پھر پورے شمالی ہندوستان میں آگ کی طرح بھڑک اٹھا۔ دہلی میں مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو علامتی طور پر قیادت دی گئی۔ ہندو اور مسلمان دونوں ایک جھنڈے تلے لڑے۔ یہ واقعی پہلی بار تھا کہ انگریزوں کے خلاف پورے ہندوستان نے اجتماعی طور پر جدوجہد کی، لیکن طاقت کا توازن بالکل مختلف تھا۔ انگریزوں کے پاس جدید ہتھیار، مضبوط فوجی ڈھانچہ اور مالی وسائل تھے، جبکہ باغیوں کے پاس قیادت میں کمزوری، غیر منظم منصوبہ بندی اور اندرونی اختلافات۔ چند مہینوں کی جدوجہد کے بعد 1857 کی جنگ ناکام ہو گئی۔ ہزاروں سپاہی اور عام لوگ شہید ہوئے۔ بہادر شاہ ظفر کو رنگون جلا وطن کر دیا گیا اور یوں مغل سلطنت کا آخری چراغ بھی بجھ گیا۔ ناظرین، اس جنگ کے بعد اصل کہانی شروع ہوتی ہے۔ انگریزوں نے اس ناکامی کا سب سے زیادہ الزام مسلمانوں پر ڈالا۔ کیونکہ دہلی کی قیادت ایک مسلمان بادشاہ کے ہاتھ میں تھی اور سپاہیوں کی اکثریت بھی مسلمان تھی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں کو نوکریوں سے نکال دیا گیا، ان کی زمینیں ضبط کر لی گئیں، انگریزی تعلیمی اداروں سے دور کر دیا گیا، اور سب سے بڑھ کر ان پر یہ ٹھپا لگا دیا گیا کہ یہ غدار قوم ہے۔ یہ وہ موڑ تھا جہاں سے مسلمانوں کی پسماندگی اور زوال کی نئی داستان شروع ہوئی، اور یہی زوال بعد میں سر سید احمد خان جیسے رہنماؤں کو آگے بڑھنے پر مجبور کرنے والا محرک بنا۔ دوستوں، 1857 کی جنگ آزادی ناکام ضرور ہوئی، لیکن اس ناکامی نے مسلمانوں کو ایک نئی حقیقت دکھا دی۔ اب سوال یہ تھا کہ وہ اس اندھیرے سے نکلیں کیسے؟ کون ان کی رہنمائی کرے گا اور کون بتائے گا کہ غلامی سے آزادی تک کا اصل راستہ کیا ہے؟ ناظرین، یہی سوال ہمیں لے جاتا ہے سر سید احمد خان اور علی گڑھ تحریک کے دروازے تک، کیونکہ یہی وہ موڑ ہے جہاں مسلمانوں کی نئی تاریخ لکھی جانی تھی۔ اور دوستوں، یہ تو بس شروعات ہے۔ پاکستان کی تاریخ کے مزید راز جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ ناظرین، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ اگلی قسط آپ سے مس نہ ہو۔
تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔